بہت سارے لوگ اب آپ کے پاس ہوں سیٹ پہ، تو ہم اپنی بریک میں ایسی کانورزیشنز پہ چل جاتے ہیں دیٹ وی لوز دا تھریڈ. تو پرسنل گروتھ پہ ہم بات کرتے ہیں، پرسنل یہ جو کریئر چوز کرنا، اور اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس میں آمنہ واٹ میں یہ کہوں گی کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پیرنٹس کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. کون سی انڈسٹری میں جا رہا ہے بچہ، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا. آپ خود ایک اسیسمنٹ کر لیں، کتنے خاندان ایسے جو کہیں گے کہ فلم میکنگ میں جا رہا ہے بچہ. فلم میکنگ کے علاوہ میرا جو پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انجینئر، لائر، ڈاکٹر لوگ، میں تو ایک انڈسٹری کہتا ہوں شیف. فوڈ انڈسٹری بہت ہوا ہے. ہمیں تو آپ کی جو کہتے ہیں نا رول بہت امپورٹنٹ ہے فار ایوری ون، فار پیرنٹس ٹو اسٹوڈنٹ، ہاؤ ٹو گائڈ دیم، how to make them more confident. اگر بچہ شیف بن رہا ہے تو اس کو باورچی کہہ دیں گے، اگر کوئی ڈیزائنر بن رہا ہے اس کو درزی کہہ دیں گے. مطلب درزی بھی ایک اچھا کام ہے، بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے. اس میں ہمیں شاید یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کی اپنی ایکسپوجر کتنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کتنے پروفیشنز ہیں، کیونکہ ایک گھرانے میں جو کہ میں سمجھ لوں پاکستانی گھرانہ ہے، اس میں ایک لڑکے کا شیف بننا اتنا زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یا لڑکی کا انجینئر بننا اور فیلڈ میں جانا وہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فرسٹلی آف کورس آئی انڈرسٹینڈ معاشرتی طور پہ بھی ہمیں کافی چیزیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. پلس ایون ایز پیرنٹس کو پتہ ہے کہ کون کون سے پروفیشنز ہیں، ان کے کیا ڈائنامکس ہیں. یا بچے بھی جا کر، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ اسکول ان کے اسکول بھی جائیں بچے، ایڈلٹس جاتے ہیں، ایڈلٹس بھی جاتے ہیں. ایون چلڈرن ہمارے فیلڈ ٹرپس ہوتے تھے. آج دس آلسو کہ چھوٹے بچے بھی ہیں لائک 12 13 نہیں نا، وہ نہیں تو وہ سمر اسکول میں ہے. اور آپ نے جو بات کری، ہم بہت انکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو بھی. ہمارا جب اوپن ہاؤس ہوتا ہے اور ہم نے کنورٹ کرا ہے، جب پیرنٹس آئے دیکھنے کے لیے، اچھا ہماری جو فیسلٹی ہے پرپز فیسلٹی، اٹس ناٹ اوپن ان اے بلڈنگ اور ہاؤس. If we built it that way کہ ہمارے پاس کلاس رومز ہیں، ایڈیٹنگ رومز ہیں، اور ہم اسٹوڈیو پہ شوٹ، and a huge studio like bigger than this جہاں پہ ان کی ریگولر کلاس رومز ہوتی ہیں. یہ جو بھی بات کری نا نورین، ان کا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بالکل نہیں بن سکتا. اور جو 30 سال پہلے بھی ہم سوچا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے کہ جی وہ اس نے ڈاکٹر بنا ہے بٹ اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے. فیلڈس بہت چینج ہو چکی ہیں، مطلب ان دو سے تو ہٹ کے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے لائف میں. to see which professions will be relevant in coming years and which won't be. For example, filmmaking. So there's so much talks about AI being integrated into filmmaking. There are sort of model Sora is a new model which is text to video. So even when you're talking about filmmaking, ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو نو اڈیپٹ کہ کیسے ماڈلز آ رہے ہیں، اے آئی ماڈلز آ رہے ہیں جس کی پرومپٹ انجینئرنگ کر کے اس کی کیسے ویژوائزیشن ہوگی. ایڈنگ ٹو دس، لائک ابھی میں کمرشلز 2 شوٹ کر رہا ہوں، ان کی اسٹوری بورڈنگ میں نے صرف اے آئی پہ کی ہے. آئی یوز ٹو گو ٹو اے ٹریڈیشنل اسٹوری بورڈر اینڈ دین سڈنلی آئی کنورٹڈ اینڈ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ ورک آن اٹ. پچھلے ہفتے مجھے ایجنسی کچھ پریزنٹ کر رہی تھی آن اے پچ ڈیک، تو انہوں نے مجھے ایک جنگل سنایا. جب میں نے جنگل سنا تو اس میں سارے ورڈز ڈلے ہوئے تھے جو جنگل کے تھے، اینڈ اٹ ہیڈ اے ویری نائس میلوڈی. تو میں نے جب اس کو بولا، میں نے کہا کس نے کمپوز کیا؟ تو ہنسنے لگ گئی ای سی ڈی، کہتی اے آئی نے کمپوز کیا. سوچو ٹریک وہاں سے مجھے اس نے دیا، یہ میرا ریفرنس ہے، یہ اے آئی کا اس نے پرامپٹس ڈال کے مجھے ایک بھیجا کہ مجھے یہ چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ جاب اپرچونٹیز چلی جائیں گی لوگوں کو. No, not absolutely. See, they will add. Imagine a future world, maybe Hassan is from the school industry, right? ایجوکیشن انڈسٹری. ہر بچے کو کیا ٹیچر کی وہ توجہ ملتی ہے؟ اگر کلاس میں 30-40 بچہ ہے، کتنے بچوں کو وہ لائک ایکسل کروا دیں گے، کتنی اٹینشن دے دیں گے. Now imagine every student studying from an AI and imagine a teacher programming the 40 AI programs like which is focusing on one individual child's development. So ایک ٹیچر کا ایک ہم پھر تھریشولڈ اس کی بھی اسکل ڈیولپمنٹ اے آئی ریلیٹڈ ہو جائے گی نا. سو نہیں جابس نہیں چاہیے گی، نیو جابس آئیں گے. اور آئی تھنک اٹس گونا اسٹاپ آلسو. جو ہم نے کریئرس کی بھی بات کی، ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا، اگر فادر ایک چیز کر رہے ہیں تو وہی آگے کنٹینیو کرنا ہے بچے نے، اور اس پہ ایک پریشر ہوتا ہے. آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ آپ نے اسکول بزنس کو ہی آگے لے کے جانا ہے؟ Because I was just thinking it's a business. See, so 1982 was the year where HPGS was established. I was born in 1989. And I was born inside a school. So when yes. So my دیکھیں میں ایسے جمپ کر کے ہی ہوں. 1982. So my father started to, there were 5 classrooms. Ground floor پہ ہم رہتے تھے اور اوپر کی 5 classrooms were vacant.
So Dad was like, okay, let's start a school, because during that time recent nationalized से privatization होना शुरू हो गई थी. जो ज़िया के ज़माने में privatization थी, it started reversing and private schools started propping up in 1980s. So we were one of the very few private schools. Or I was born in a school. ठीक है, I've grown up in a school. Yeah, inside a school. ठीक है, मतलब I was obviously delivered in a hospital, but I was brought in a school, and मैंने बचपन से स्कूल की रिंग बेल्स देखी हैं, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा है, कैंटीन, मैंने ऑफिसेस में देखे हैं. I used to. So it was literally something which was inside my blood. And then when I went to Cambridge for my university, I came back in 2012, and then I knew that I would be doing this, and because I was the elder one, so I was responsible for managing. But you started doing this by choice because you wanted to do it. I wanted yes, to there was no pressure that you have to continue this. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हसन की लाइफ में घंटी का कितना घंटी का कितना रोल है? Hasan can only come up with this. Oh my बचपन से God. घंटी सुनता है. Lots of school bells and punctuality. Punctuality is very important. And I'm usually extremely punctual because of all of these things. Very good, very good. और ये अर्ली जो एक ग्रोथ है ना, लाइक जैसे हसन इसी से I'm going to connect this कि early childhood education जो है, inside building foundational skills, ये सब पे हम थोड़ी बात करते हैं. यस यस यस. जैसे हसन ने कहा ना कि मैंने बचपन से घंटी सुनी है, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. बच्चा जैसे ही एक घराने का हिस्सा बनता है, वो वहाँ कितना इखलाक देख रहा है, कितनी लर्निंग देख रहा है, कितनी लड़ाइयाँ देख रहा है, ये सब मैटर करता है. सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि अगर हम ये सोचते हैं कि जी ये हमारी अगली नस्ल है, तो हम उनको एक जिम्मेदार इंसान अगर बनाना चाहते हैं तो हम ये देखें. एंड यू नो वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ टेक, लेकिन सिर्फ टेक नहीं है, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सीमेंट का जो किन है उसको सही चलाने वाले इंजीनियर्स भी चाहिए. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.